السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں راضیہ جنید اور طب نبوی سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحت کے حوالے سے مکمل طور پہ ہمیں گائیڈ کیا ہے، اور اس میں دو طرح کے ہمیں پرہیز بتائے۔ ایک تو وہ کہ جو ہم صحت کی حالت میں کریں گے، اور دوسرا وہ ہے جو کہ ہم بیماری کی حالت میں استعمال کریں گے چیزیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے شہد کے حوالے سے، کہ طب نبوی میں ہمیں شہد جو ہے وہ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے جس کو استعمال کرتے رہے صحت کے لیے۔ اور ہم سب کو جیسے پتہ ہے کہ شہد کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، شہد کی مکھی کے اوپر پوری ایک صورت نازل کی، کس طریقے سے وہ یہ کام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا ہے کہ وہ شہد کس طرح بنائے گی۔ یہ پورا پروسیس اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بتایا ہے، اور پھر اس میں اینڈ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دو چیزوں میں شفا ہے، ایک قرآن اور ایک شہد میں۔ تو شہد جو ہے یہ اس کو ہم کافی عرصے سے تو لوگوں نے اس کو چھوڑا ہی ہوا ہے، جبکہ پہلے جو ہے وہ شہد کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ شہد جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اور شہد جو ہے یہ ایک اتنا زبردست پریزرویٹو ہے کہ کتنی لیبارٹریز میں اس کو چیک کیا گیا کہ اگر شہد کے اندر کچا گوشت ڈال دیا جائے، یا پھر اب آپ دیکھیں کہ گوشت کتنی دیر تک اگر باہر رکھیں تو صحیح رہ سکتا ہے۔ اور ایون کہ یہ جو کھیرا ہے، کیوکمبر، اس کو جو سب سے جلدی خراب ہوتا ہے اس کو شہد میں ڈالا گیا تو وہ 6 مہینے تک خراب نہیں ہوا۔ تو شہد جو ہے اس کی اتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں کہ یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور پھر جو ہے یہ محفوظ رکھتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو ممیز ملی ہیں نا، ان کو بھی شہد لگایا ہوا تھا انہوں نے کہ وہ ان کو، اور زخموں کو ٹھیک کرتا ہے شہد جو ہے نا۔ بہت ساری ایسی سکن کے اوپر لگانے کی بیماریاں کہ جس میں ایک جو ہے ہمارے جاننے والے، ان کو میں جانتی ہوں کہ جن کو شوگر کی وجہ سے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، گینگریاز ہو جاتے ہیں، تو اس میں ان کو زخم اتنا ہو گیا تھا تو ان کو شہد کی پٹیاں کرتے رہے، اور دنوں میں ان کا وہ زخم ہیل ہو گیا۔ تو شہد جو ہے یہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے۔ شہد سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی بلغمی امراض ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، اس کے لیے بہترین جو ہے شہد ہے۔ اس بارے میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے سیرت سے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی کو پیٹ خراب ہے اور اس کو لوز موشن ہے، اس کو تکلیف ہے، تو آپ نے کہا اس کو شہد پلاؤ نا۔ تو دوسری دفعہ وہ پھر آیا اور کہا اب تو اس کی زیادہ خراب ہوگی ہے، آپ نے کہا شہد پلاؤ۔ پھر وہ تیسری دفعہ کہتے اب تو اور ہی زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ چوتھی دفعہ وہ آیا تو اس نے کہا کہ اس کی تو حالت بہت خراب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو سم ٹائم اس کے بعد وہ گیا اور اس نے شہد استعمال کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو شہد یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے اندر جتنے بھی ٹاکسک ہوتے ہیں، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، جتنے جرمز ہوتے ہیں نا، ان کو مارتا ہے اور اندر سے بیماری کو نکالتا ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی، اور یعنی میں نے خود آزمایا ہے کہ پیٹ اور معدے کی تمام بیماریوں کے لیے شہد تو بہترین ایک میڈیسن ہے اور امیزنگ، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں اور آپ نے اس کو استعمال کرتے رہنا ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اندر سے ہو سکتا ہے آپ کی ساری بیماری جو ہے اس کو نکال دے اور پھر آپ کو شفا مل جائے۔ اور اس حالت میں جیسے ڈائریا ہو جاتا ہے، آگے موسم آ رہا ہے برسات کا، بہت سے لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، ان کو پیٹ ان کا لوز ہے، تو اس میں شہد پانی میں گھول گھول کے پیتے رہیں۔ یہ ORS سے بھی زیادہ اچھا کام کرتا ہے کہ ایک تو آپ کو انرجی دے گا، آپ کو ویک نہیں ہونے دے گا، ڈی ہائیڈریٹ رکھے گا آپ کو،
اور پھر یہ کہ آپ کو بیماری اندر سے ختم کرے گا۔ تو شہد کا استعمال جو ہے، اس کے علاوہ شہد جو ہے وہ کڈنی کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو طب نبوی سے کہ بارش کے پانی میں جو ہے، جب بارش ہو اس کا پانی بھی شفا ہے، اس کو جمع کیا جائے اور اس کے اندر شہد مکس کر کے کڈنی کے تمام امراض کے لیے جو ہے یہ بہترین شفا ہے اور اس کو صحیح کرتا ہے یہ جو شہد ہے اس طرح سے۔ پھر زخموں کے اوپر لگایا جائے، دانتوں کے لیے بہترین ہے، ایون کہ آنکھوں کے لیے بہترین ہے۔ ہر طرح کی الرجیز میں اگر آنکھوں میں بھی شہد لگایا جائے تو یہ بھی اس کو کیور کرتا ہے، آنکھوں کو بھی۔ معدے کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے شہد، اور شہد جو ہے وہ کثرت سے کھایا جائے تو پیاس نہیں لگتی۔ یرقان میں جانڈس کے لیے شہد بہترین ہے کہ شہد کو جتنا زیادہ جانڈس میں استعمال کیا جائے اتنی جلدی جانڈس صحیح ہوتا ہے۔ یعنی شہد جو ہے ہمارے گردوں کے لیے، معدے کے لیے، ہمارے جگر کے لیے، ہماری پنکریاس کے لیے، ایون ہمارے جو پتے میں پتھر ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ شہد کو کثرت سے استعمال کیا جائے۔ اور شہد جو ہے یہ ایک مکمل غذا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ اس کو حفاظت کا کتنا زیادہ انتظام ہے کہ جو شہد کی مکھیاں چھتا بناتی ہیں اور اس میں ہوا کا اتنا اچھا انتظام ہے کہ اس کی چھت جو ہے وہ بالکل ایئر کنڈیشن کی طرح اس میں شہد محفوظ رہتا ہے۔ اور جو خالص شہد ہے وہ تو کبھی خراب ہی نہیں ہوتا، یعنی آپ کے سالہ سال بھی شہد وہ رہتا ہے، وہ شہد نہ خود خراب ہوتا ہے اور نہ جس چیز کو شہد کے اندر ڈالا جائے اس کو خراب ہونے دیتا ہے۔ تو شہد جو ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں واپس لے کر آئے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جیم کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں اور اس میں شوگر اور چینی، تو ہم ان کو شہد کے ساتھ جوڑیں، اور شہد میں شفا بھی ہے۔ شہد نظر کو تیز کرتا ہے۔ اچھا، زہر کے لیے بہترین ہے۔ آپ دیکھیں زہر کوئی بھی ٹاکسک جو ہمارے جسم میں چلے جائیں، ایون آپ کوئی زہر پی بھی لیتا ہے تو اس کے بعد وہ زیادہ مقدار میں شہد استعمال کرتا ہے تو شہد تمام زہروں کا اثر ختم کر دیتا ہے، اس کی باڈی کو بالکل کلین کر دیتا ہے۔ تو ڈیلی ہم شہد کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں رکھیں، اور شہد ڈیلی استعمال کرنے سے آپ اس پورا دن بڑی کسی بھی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور شہد جو ہے وہ ہمیں کھانے سے پیشاب کے تمام مسائل صحیح ہوتے ہیں، ایون کہ جگر کو تقویت ملتی ہے، زخموں پہ لگایا جائے اس کو صحیح کرتا ہے شہد۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ شہد خواتین کی تمام بیماریوں میں بہترین ہے، ایون کہ ڈیلیوری کے بعد ویکنیس ہوتی ہے اس میں شہد کو دودھ میں بھی مکس کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، پانی میں مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے جیسے اس کی جو ہم شکنجبین بناتے ہیں تو اس میں ہم شہد ڈال کے، لیمو ڈال کے، تو وہ ایک بہترین ڈرنک بن سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ سب انہیلدی چیزیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو یہ کولڈ ڈرنکس یا اس طرح کی اور میٹیریل کے ڈرنکس ہیں وہ پینے سے ڈیتھس تک ہو گئی ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ والے ڈرنک اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور سب سے بہترین جو شہد ہے نا وہ لوز موشن اور اسہال کے لیے بہترین دوائی ہے کہ اور یقین کے ساتھ کیا جائے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، چوتھی دفعہ تو ضرور انشاءاللہ آرام آ جاتا ہے۔ اور میں نے خود اس کو بہت زیادہ آزمایا ہے کہ یہ اسہال میں تو بہت فائدہ دیتا ہے شہد، کہ شہد کو آپ پانی میں گھول کے اور پیتے رہیں اس کو۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے معدے کے السر کے لیے، آپ کے لنگز کے لیے، لنگز میں سے بلغم نکالتا ہے، ٹونسلز کے لیے بہترین ہے۔ اور اس کے اسکن کے اوپر لگانے کے لیے کھیل محاسے نکلے ہیں، پمپلز نکل رہے ہیں، تو اس میں آپ ڈائریکٹ شہد کو اپنے فیس پہ لگائیں اور وہ آپ کو اسکن کو بالکل بوسٹ کرتا ہے، اسکن آپ کی بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ دمے کے لیے بہترین ہے، جو پیچھے آپ دیکھیں یہ کرونا آیا تھا اور اس میں یہ سب چیزیں چل رہی تھیں، تو اس میں آپ جو بھی کوئی قہوہ بنائیں، گرم پانی کے اندر
شہد ڈالیں اور اس کو آپ استعمال کریں تو یہ اس کے لیے بھی بہترین ہے. یعنی ٹی بی کی بہترین دوائی جو ہے وہ شہد ہے. شہد کے بارے میں اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جنت میں اس کی ہر جنتی کو نہر ملے گی شہد کی، کہ جو شہد سے ہم واپس دوستی کریں. اس میں ایک اور کوسچن بڑا آتا ہے کہ جی شہد بھی تو خالص ہو، لیکن ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ کئی لوگوں نے خود چھتے بنائے ہوتے ہیں، یعنی فارمنگ شہد بھی ہوتا ہے کہ جس میں وہ چینی رکھ دیتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز، اور وہ مکھیاں ہوتی ہیں اور وہ مکھیاں وہاں سے لے کے چھتے میں جا کے، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ چینی مکھی کھا رہی ہے یا کسی پھل سے لے رہی ہے یا کسی پھول سے لے رہی ہے. اصل پروسیس کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کے پیٹ میں، جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کے منہ اور اس کے پیٹ میں سے ایسا مایا نکلتا ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے. تو اگر اس نے چینی بھی کھا لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے پیٹ سے نکال رہے ہیں اس میں شفا ہے. تو اس لیے آپ یقین کے ساتھ جو ہے وہ شہد کو، ٹھیک ہے آپ ضرور یہ اپنا جو ہے وہ سورس استعمال کریں کہ وہ واقعی ہی مکھی کا بنا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو یقین کے ساتھ استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ صرف شہد استعمال کرنے سے آپ کی 90% بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور شہد کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اور شہد اسپیشلی شوگر والوں کے لیے تو بالکل صحیح دوائی ہے. جو شوگر کا مریض اگر شہد نہیں کھاتا اس کی شوگر کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. تو شہد کو شفا قرآن میں بھی ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.